السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت جو 13 اور 14 ان دو آیات کا ترجمہ اور معنی کے مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ ومن یطع اللہ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، یدخلہ، وہ داخل کرتا ہے اس کو، جنات، ایسے باغات میں، تجری جاری ہوتی ہیں، من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ، اور جو کہ نافرمانی کرے اللہ ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ویتعدی حدودہ، اور اس کی حدود سے باہر نکلے، پھلانگنے کی کوشش کرے، یدخلہ نارا، داخل کرے گا اس کو آگ میں، خالدن فیہا، جو اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے، اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ آیات کریمہ جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہیں، ان کو ہم اس کے کانٹیکسٹ میں سب سے پہلے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس آیت کے سٹارٹ میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ حد کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز جو ایک لاسٹ باؤنڈری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی 2 آیات میں جو ایک وراثت کے قوانین بیان کیے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اولاد کا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، بیوی کا، خاوند کا، اس طریقے سے جو بھی قریبی رشتہ دار میت کے ہیں، اس کے خونی رشتہ دار ہیں، وہ کیسے میت کی ملکی کے مرنے کے بعد اس کے مالک میں کیسے، اس کے مال میں کس طریقے سے تصرف کر سکتے ہیں اور کیسے مالک ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیں قرآن پاک میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک چھوٹی سی بات بتا کر فرما دیا، یہ سب جو میں نے بتایا ہے کہ عورتوں کو بھی حصہ دو، یتیموں کو بھی حصہ دو، چھوٹے بچوں کا حصہ بھی رکھو، یہ نہیں ہے کہ یہ بچے چھوٹے ہیں ان کا حق آپ کھا جائیں، یہ ان کو کسی بھی حوالے سے ان کے حق سے محروم کر دیں، ان کا باقاعدہ ایک منقولہ جائیداد، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ان کا حصہ ان کے پاس رکھا جائے، جب وہ اس پوزیشن میں آئیں تو ان کے نام منتقل کیا جائے۔ اس طرح سے آپ نے امانت داری کا مظاہرہ کرنا ہے، جو اس مال کو سنبھال کر رکھنے والے ہیں۔ اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دینے کے بعد اور یہ سب کچھ بتا دینے کے بعد اللہ نے فرمایا جو ان اللہ کی حدود کی اطاعت کرے گا، اطاعت کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ دل کی خوشی سے ماننا ہے، اطاعت کرنی ہے، ماننا ہے، سر اطاعت خم کرنا ہے، اپنے دل کی خوشی سے ان تمام چیزوں کو کرنا ہے، اگرچہ کہ یہ کرنا آپ کے لیے آسان نہ ہو، یا آپ کو اس کو کرتے وقت بہت سی ٹیمپٹیشنز ہوں، یا بہت سے لوگ آپ کو سمجھانے کے آڑ میں آپ کو شیطانی راستوں کی طرف رہنمائی کر رہے ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی ان حدود کی حفاظت کرے گا، کن حدود کی؟ کہ بیواؤں کو، یتیموں کو، بیٹیوں کو، ہر ایک کو اس کی جائیداد میں وہ حق دو جو اللہ نے اپنی اس کتاب میں لکھ رکھا ہے، جس میں اللہ نے کوئی کسی قسم کی کسی بھی شخص کے لیے آپ کہہ لیں کہ ڈنڈی نہیں ماری، ہر ایک کو اس کا حق دیا ہے، ہر ایک کے لیے اس کے حق کی رعایت رکھی ہے۔ ایک بہت ہی عادلانہ اور بہت ہی بیلنسڈ ایک سسٹم ہے
جو وراثت کا انہیریٹنس کا سسٹم ہے اسلام میں، تو جو اللہ کی ان حدود کی حفاظت کرے گا وہ ایسی باغات میں داخل ہوگا جن کے نیچے جاری ہوتی ہیں نہریں، یعنی اس کو جنت کی بشارت ہے۔ اتنا بڑا یہ ایک کم عمل ہے کہ جو بھی مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا اور اس کا بڑا بیٹا ہے جو کہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ساری جائیداد کو لپیٹ لے، نہ اس کی ماں اس سے پوچھے گی، نہ اس کی بہنیں اس سے پوچھیں گی، کہ ظاہر ہے وہ اس کا کفیل ہے، لیکن وہ اللہ کی اس حکم کا لحاظ کرتے ہوئے وہ ان تمام حصے داروں کو ان کا جائز حصہ اس طریقے سے ادا کر دے جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس ایک نیکی پر جو بشارت ہے وہ جنت کی بشارت ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ یہاں پر اطاعت کس چیز کی ہے؟ حکم وراثت کو ماننے کی۔ وراثت کے حکم کو مان لیا، جو جائیداد اس کے باپ نے چھوڑی تھی، اس کے بچے کے باپ نے یا بیوہ کے خاوند نے یا بیٹی کے باپ نے اس کو حوالے کر دی، وہ منقولہ ہو، وہ غیر منقولہ ہو، وہ کوئی جائیداد ہو، وہ کوئی زمین ہو، وہ کوئی کارخانہ ہو، وہ کوئی کار ہو، وہ کوئی گھر ہو، کوئی گاڑی ہو، اس کو اس کا حق دے دیا، تو اللہ نے فرمایا اتنی بڑی نیکی ہے کہ تمہیں جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اتنی بڑی بشارت اللہ نے دے دی کہ جو بندہ اپنے حقوق اور فرائض میں بیلنس رکھ لیتا ہے، جو بندہ اپنی ٹیمپٹیشنز پہ قابو پا لیتا ہے، اور جو ان لوگوں کو ان کا جائز حق دے دیتا ہے جو کہ اللہ نے کہا ہے، تو پھر وہ بندہ اللہ کی جنت کا مستحق ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ جو ایک اینڈ پہ کمنٹری کی گئی ان دو آیات وراثت کے بعد، وہ ایک بہت ہی بڑی کمنٹری ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم روزے رکھیں گے، ہم زکوٰۃیں ادا کریں گے، ہم حج کریں گے، ہم جہاد کریں گے تو جنت ملے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتا ہے اور یتیم کو اس کا حق دے دیتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور اس سے اگلی آیت 14 آیت میں اللہ نے فرمایا اور جو اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کرتا ہے، عاصی پیچھے رہ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، اپنے کسی بھی کہہ لے کہ بشری تقاضوں کے تحت ہی کسی بھی وجہ سے وہ اس حکم کو ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے، وہ معصیت کے راستے پر چل پڑتا ہے، وہ نافرمانی کے راستے پر چل پڑتا ہے، کیونکہ وہ بچہ جو کہ اپنی ماں کے پیچھے نہ چلے بلکہ وہ کبھی ادھر چلا جائے اور کبھی ادھر چلا جائے، وہ ایک بچہ جو ہے نا وہ عاصی ہے، اپنی اونٹنی کا وہ بچہ۔ تو جو اللہ نے کہا، گائیڈ کیا، اس کے مطابق اپنے منی میٹرز کو مینج کر لیا مرنے کے بعد، اور اس میں یہ سوچنا کہ یہ زیادہ مستحق ہے اس کو دے دیں، اس وقت یہاں پہ زیادہ ضرورت ہے یہاں پہ لگا دیں، اس وقت یہ حالات ایسے ہیں ایسے ہو جائے، یہ سوچنا ہی غلط ہے، اس لیے کہ جس ذی روح کو اللہ نے پیدا کیا ہے میری پیاری بہنوں، وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ایک بزرگ ہے، وہ ایک جوان لڑکی ہے، وہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کا حکم اور اس کے فیصلے کو زندگی میں نافذ کریں تو آپ کی زندگی میں برکتیں نہ آئیں۔ یہ ایک بات کہیں پہ لکھ کے لگا لیجئے، یہ بات بڑی پتے کی بات ہے۔ آپ کو آپ کی عقل یہ کہہ رہی ہو نا کہ یہ کام کرنے سے یہ نقصان ہوگا، لیکن اللہ کا حکم کہہ رہا ہو کہ یہ کام کر گزرو، تو پھر آپ اپنی عقل کو نہ ذہن میں رکھا کیجئے، کیونکہ جب اللہ کا فیصلہ آپ نافذ کرتے ہیں the moment you implement it، تو آپ کی زندگی میں برکتوں کے وہ دروازے کھلتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچے ہی نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو پریشان کرے، اور یہ آپ کی آزمائش کے لیے ہوگا کہ آپ کو پریشان کر کے دیکھے کہ آپ کہاں پہ اس وقت کھڑے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں کہ وہ تو مالک کل کائنات ہے، وہ تو رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر کہا تھا کہ کبھی ایسا نہ کرنا کہ کسی کی غربت کی وجہ سے ترس کھا کر انصاف نہ کرنا، کہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، اللہ ان سے زیادہ، تم سے زیادہ اللہ ان کا خیر خواہ ہے، تو جو فیصلہ عدل پہ مبنی ہے وہ کر گزرو۔ یہ مت سوچو کہ اس وقت اس کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ خزانے ہیں اللہ کے ہاتھ میں۔ جب اللہ کی کتاب پر عمل کیا جاتا ہے تو زندگی میں برکات کے دروازے کھلتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرے گا، راستے سے ان کے پیچھے نہیں چلے گا، ان اصولوں کے مطابق اپنی جائیداد کو تقسیم نہیں کرے گا، اور پھر ان حدود کے اندر سے باہر نکل جائے گا،
کسی کو حق نہیں دیا، ایک بہت بڑا معاملہ ہے. اس کو آپ کو چھوٹا سا معاملہ نہ سمجھیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس میں اس پوزیشن میں تھی کہ میں ایک چیز کو بانٹ سکتی تھی اور میں نے بندر بانٹ کی، یا میں نے بالکل کسی دوسرے بندے کی پرواہ ہی نہیں کی اور ہر چیز اپنے پاس رکھ لی، یا اپنی مرضی سے کچھ دے دیا اور کچھ رکھ لیا، اور میں نے اس بندر بانٹ کے بعد کہا مجھے کس نے کیا پوچھنا ہے. اللہ نے فرمایا ہے ان حدود کو پھلانگ گئے ہو تو اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا. یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. یہ اس دنیا میں بھی عذاب ہے، رسوائی کا. عزت نہیں ہوتی اس بندے کی جو کسی کا جائز حق نہ دے. انسان اس شخص کی دلوں سے عزت نکال لیتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے عذاب ہے. تو یہ اینڈ پہ کمنٹری ہے. اس بات کو یہاں پر آ کر لاجیکل اینڈ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم کوئی بھی کسی کو حق دینے کی بات کرتے ہیں تو وہ جب آپ کے پاس وہ چیزیں جو آپ کے من پسند ہیں، آپ کو اچھی لگتی ہیں، آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہوں، تو آپ ان چیزوں کو ان ٹیمپٹیشنز کو ریزسٹ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ساری حدود بتا دینے کے بعد ہمیں یہ بتا دیا کہ چوائس از ناؤ یورز، آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ جو حق ہے، حقدار کو حق دینا ہے، اس بندے کا حق دینا ہے جو اپنا حق لینے کی پوزیشن میں نہیں، جو حق لے نہیں سکتا، یا جو اتنا سمجھدار نہیں، جو اتنا ناتواں نہیں، وہ ایموشنلی آپ سے اتنا اٹیچ ہے کہ وہ آپ کی ناراضگی کا خوف کرتا ہے، یا آپ اس کو ایک دفعہ کہیں کہ مجھے بخش دو اور وہ چپ کر کے بخش دے. ایسا کچھ نہیں کرنا، ایسا کچھ نہیں کرنا. ایون اف کے دینے والے بخش دیں، جی میں نے آپ کو حق بخش دیا، آپ کہیں اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، میں یہ فیصلہ اسی طریقے سے امپلیمنٹ کروں گی یا کروں گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ زندگی میں برکات کے ایسے دروازے کھلیں گے، ایسے دروازے کھلیں گے جو آپ کی سوچ بھی نہیں، کیونکہ وہ اللہ وسعتوں کا مالک ہے. جب آپ اپنے اوپر جبر کر کے کسی دوسرے انسان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اللہ اس کی قدر کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس وقت اس کو اس کی ضرورت تھی، لیکن پھر اس کے لیے آسانیوں کے راستے کھلتے ہیں. اس لیے پیاری بہنوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے ہر صورت ہم اس پہ عمل کرنا اپنی زندگی میں فرض کر لیں خود پہ، وہ کیسی بھی سچویشن کیوں نہ ہو. جب آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا فار دا ٹائم بینگ آپ کو ضرور نظر آئے گی، کوئی فیلیئرز نظر آئیں گے، کوئی لاسز نظر آئیں گے، جبکہ اس کے برخلاف آپ کو زندگی میں کچھ بہت اچیومنٹس نظر آئیں گی، کیونکہ یہ آپ کی آزمائش ہو رہی ہے. لیکن آپ اللہ کے بھروسے پر اس اچیومنٹ کی جگہ پر اس لاس کو گلے سے لگا لیتے ہیں کہ مجھے بس مجھے اللہ کے حکم کے آگے سر اطاعت کام کرنا ہے، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گی. تو پھر اس کے بعد جو آپ کو ملتا ہے وہ آپ کی سوچوں سے بھی کہیں زیادہ ہے. اگر اس دنیا میں نہ بھی ملے تو مرنے کے بعد تو انشاءاللہ اللہ نے اپنے وعدے ہم سے پورے کرنے ہی کرنے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.